बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दी गई है। किस शहर के ऊपर हमला किया जाएगा, आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई कीमती करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ इसराइल, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अमन मनसूबे में बड़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम ने उसको मानने का इनकार जो पहले किया था, अब वो तस्लीम कर रहे हैं। क्यों तस्लीम कर रहे हैं? पाकिस्तान की वजह से, अरब ममालिक की वजह से, इस्लामी ममालिक की वजह से। साथ ही साथ नाज़रीन, गजा के अंदर फौरी तौर पर जंग रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इजरायली मीडिया इस वक्त चीख चीख कर पुकार रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमास ने जो है वो जकड़ लिया है और वो फंस चुके हैं, उनके पास कोई अभी ऑप्शन नहीं बचा। इस तरीके से आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या सूरत है? साथ ही साथ नाज़रीन, तुर्किया में मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा फिर से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो अब अमन मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किया गया था। अब बिलाखिर हमास ने, फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने उसको मानने का जो है वो फैसला किया है और साथ ही साथ काफ़ी हद तक उन्होंने कबूल करने का जो उन्होंने ऐलान किया है। नाज़रीन, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप फंस इस तरीके से गए हैं कि उन्होंने जो मंसूबा और जो प्लान्स प्रेजेंट किए थे, काफ़ी हद तक शराइत को मानने से जो है उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं। और हमास की जानिब से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मंसूबा जो उन्होंने प्रेजेंट किया गया, इसमें सिर्फ दो अहम नुक्ते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पर हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो। सबसे पहले तो इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला की बात की गई और साथ ही साथ गजा में जंग ख़त्म करने की बात की गई। ये दो नाज़रीन वो नुक्ते हैं, ये दो वो नुकात हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था, लेकिन नेतन्याहू फंस चुका है, क्योंकि तमाम तर इजरायली अफवाज का इनखला, जिसके बारे में उसने फार राइट मिनिस्टर्स के कहने पर कहा था कि हमारी फौजें मौजूद होंगी बाज़ मकामात पर, अब उनको गेट आउट कहने की जो है वो बातचीत की जा रही है, निकलने की बातचीत की जा रही है। और इसीलिए इजरायली मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि हम हार चुके हैं, नेतन्याहू फंस चुका है। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए, साथ ही साथ जो फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से, हमास की जानिब से जो बातचीत की गई है, उसमें यह भी कहा गया, सालिसों को एक्चुअली जवाब जमा कराया है, उसमें यह भी कहा गया है कि इजरायली कब्ज़ा जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक ये यहाँ से जाते नहीं है, तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। पॉइंट ही नहीं बनता कि हम हथियार डाल लें, ये यहाँ से निकल जाएं, इनखला इनका फौरी तौर पर हो जाए, फ़लस्तीन आज़ाद रियासत डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद हम हथियार डालेंगे। वैसे हम हथियार नहीं डालेंगे। और जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स एक पर मुश्तमिल क़यादत की बात की गई, उसकी भी नाज़रीन इन्होंने हिमायत की है और ये कहा है कि पाकिस्तान के रोल को, अरब ममालिक के रोल को, इस्लामी ममालिक के रोल को उन्होंने ओन किया है और उनको रिकग्नाइज़ किया। उन्होंने कहा कि जितने भी इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान, अरब ममालिक, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, गजा में जंगबंदी के लिए जो है वो उन पर जोर डाल रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, तो हम उनका खैर मकदम करते। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की कोशिशों को, एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया। साथ ही साथ नाज़रीन, जो कुछ नुकात पर उन्होंने एतराज़ उठाया, उसके अंदर एक नुकता ये था कि टोनी ब्लेयर के किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा हम इसके किरदार को नहीं मानते, क्योंकि हमने आपको बताया था माजी के अंदर वो एक मुतराज़ी शख्सियत थी जिसने मुसलमानों के खिलाफ बड़े संगीन इक़दाम उठाए थे। दैट्स द रीज़न उसके मुकम्मल किरदार को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, ये तो हो गई पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर जो पाकिस्तान पर हमले की हम कह रहे हैं, उसके बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि तुर्किया का एक बड़ा कारनामा भी, जो मोसाद के उन्होंने एजेंट को गिरफ्तार किया, वो भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के 24 से 48 घंटे आइंदा आने वाले बड़े इंतहाई तसव्वुर किए जा रहे हैं, कीमती तसव्वुर किए जा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जानिब से एक धमकी दी गई है। गुजरात में वो मौजूद होते और वेपन्स की जो है वो पूजा पाठ के दौरान वो वहाँ की पूजा करते हैं और उसके दौरान उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने सर क्रीक के इलाके के ऊपर जो है बातचीत की और उन्होंने कहा ये जो फ़ौजी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया है, ये एक मुतनाज़ इलाका है और वो ये भूल जाए कि ये पाकिस्तान का होगा। और साथ ही साथ ये कहा कि हमें अभी भी पता है कि कराची तक एक रास्ता यहीं से होता हुआ जाता है, तो हम जिस तरह 1965 की जंग में लाहौर तक आ गए थे, हम
کراچی بھی جا سکتے ہیں, ہم اسی علاقے سے کراچی بھی جا سکتے ہیں. اب ناظرین ان کی جانب سے کوئی فالس فلیگ ایکچولی کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس علاقے کو, اس متنازع علاقے کو, سرکریک کے علاقے کو, ایک آبی راستہ ہے 96 کلومیٹر طویل, ایک آبی پٹی ہے جہاں پر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں, تو ایکچولی اس کو ہتھیانے کی یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں, یا پھر اس کو جواز بنا کر جو فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اب جو ماضی میں باتیں کی جا رہی تھی کہ آخر بھارت اپنی ہزیمت کو کس طریقے سے چھپائے گا, کس طریقے سے مٹائے گا, وہ جو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا آپریشن سندور کی وجہ سے, اب اس کے لیے کوئی فالس فلیگ کی تیاری کی جا رہی ہے, اور دیٹس دی ریزن کراچی پر حملے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ قوم بھی تیار ہے اور یہ فوج بھی تیار ہے, ذرا آ کر دیکھیں ان کا ہم جو ہے وہ ہر شوق پورا کر دیں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ ناظرین ترکی نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور انہوں نے ایکچولی موساد کے ایک ایجنٹ کو گرفتار کر دیا ہے. اسرائیل پر فوجداری کا مقدمہ بھی کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس پر بڑی ایک اہم رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈالی گئی تھی, اور اس کو ایک کارکن کے حوالے سے ترکیہ کے ہی ایک اہم کارکن کی جانب سے جو ہے یہ اس کی انفارمیشن اکٹھی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر کرنا, یہ تمام تر اس کو ٹاسکس دیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے. اب ناظرین وہ جب ایک گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے تو ظاہری سی بات ہے ترکیہ کی ملٹری جو ہے وہ بڑی ایکٹیو تھی, اور آپریشن میٹون انہوں نے کیا اور اس کے ذریعے اس کو گرفتار کر لیا. 4 دنوں کی مخبری کے اس نے پیسے ناظرین $4000 جو ہے یہ لیے تھے, اور سرکان چچک اس کا اصل نام تھا, اور اس نے جو ترکیہ میں ظاہر کیا ہوا تھا اس کا اپنا اصل نام وہ محمد فاتح تھا. اب موساد کی موجودگی ترکیہ کے اندر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس لیے کیونکہ مئی کے اندر بھی ایکچولی جو موساد کا نیٹ ورک تھا ترکیہ میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو 100 سال کی سزا دی گئی تھی. اب جو فلوٹیلا ہے, فلوٹیلا ناظرین تمام تر اس کے افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم مزید بات نہیں کر سکتے, کیونکہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے کڈنیپ کیا گیا ان کے اپنے لوگوں کو, ان کے اپنے شہریوں کو, 40 سے زائد ممالک, اور وہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ناظرین اب ترکیہ نے ایک رسپانس دیا ہے, 24 ان کے جو افراد تھے ان کو جو گرفتار کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, چھوڑ دو ان کو, نہ چھوڑا تو سنگین نتائج ہوں گے. تو اس لیے ناظرین اب صورتحال ہمیں کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ترکیہ اور اسرائیل کے آپس کے درمیان ایک تصادم کا خدشہ بھی دیٹس دی ریزن ظاہر کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اگر ہم بات کریں بھارت کی جانب سے, تو وہ خواب خرگوش سے بیدار ہو چکا ہے. بھارت کے چیف آف ایئر سٹاف مہینوں بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور انہیں یاد آتا ہے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان کے طیارے گرائے تھے. پاکستان کے وہ طیارے ناظرین, پاکستان کے وہ فائٹر جیٹس جو کہ ہم نے بنیان مرصوص میں استعمال ہی نہیں کیے. F-16 طیارے گرانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے 5 F-16 طیارے گرائے ہیں, 4-5 گرائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ایک ہم نے J-17 تھنڈر بھی گرایا تھا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو ابھی یاد آیا کہ آپ نے ہمارے طیارے گرائے تھے, آپ کے تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے اپنے لیڈران نے تصاویر بلند کر کے کہا تھا یہ دیکھو ٹیل نمبر, یہ دیکھو رافیل تباہ ہوا. ہم نے بھی آپ کو دکھایا تھا, ایک ایک ہم نے ٹیل نمبر کے ساتھ ساتھ ایک ایک آپ کا جو ہے سیکٹر جن جن کو تباہ کیا گیا تھا, ایک ایک آپ کی پوسٹ جس کو تباہ کیا گیا تھا, ایک ایک ایئر بیس جس کو ہم نے تباہ کیا تھا, ساتھ ہی ساتھ ایک ایک آپ کے رافیل طیارے, تو ہم نے تو اس کی پوری کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دی تھی, اور پوری دنیا کے سامنے وہ اس وقت موجود ہے. اگر آپ ہمیں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں جھوٹا ثابت کر لیں, لیکن کس طریقے سے آپ جھوٹا ثابت کریں گے؟ آپ ہمیں دکھا دیں وہ طیارے, آپ اپنے اسکواڈرنز ہمیں دکھا دیں, کمپلیٹ اسکواڈرنز, ہم مان جائیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم مان جائیں گے کہ شاید وہ انفارمیشن جھوٹی تھی. آپ شیوانگی سنگھ کو دکھا دیں, شیوانگی سنگھ ابھی تک کہاں پر موجود ہے, ابھی تک منظر عام پر نہیں. تسلیم کر لے, کوئی بات نہیں, عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے, لیکن اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. یہ جھوٹی حرکتیں اور یہ ایسی گدڑ بھبکیاں مار کر آپ اپنا نقصان مزید کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی ایسا فالس فلیگ کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کا جواب ایسا ہوگا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی تک آپ وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, ایک نیا زخم آپ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین ان کے چیف آف, یہ تو ایئر سٹاف تھے, چیف آف آرمی سٹاف جنرل اپیندر دویدی کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے. تصور کریں ذرا ان کو, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ اگر پاکستان نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو پھر دہشت گردی کی حمایت کو روک دے. کلبھوشن یادو کون تھا؟ یہ کوئی ٹماٹر بیچتا تھا, سبزی بیچتا تھا, انڈین نیوی کا حاضر سروس کمانڈر پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ بلوچستان میں, بلوچستان کے اندر جتنے فسادات ہو رہے ہیں, افغانستان سے پراکسیز جتنی ایکٹیو ہیں, افغانستان سے پراکسیز کا علاج کس شہر کس ملک میں ہوتا ہے, ایران کی سرزمین سے
کون کون سی پراکسیز، کون کون سے گروپس ایکٹیو ہیں، کس کے خلاف وہ اقدامات کرتے ہیں، کس کے کہنے پر وہ اقدامات کرتے ہیں، سکھوں کا قاتل کون ہے، کینیڈا میں کس کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کینیڈا میں کس نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا، امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے پیچھے، ان کے قتل کرنے کے پیچھے سازشیں کرنے والے کون ہیں، آپ کے اپنے پنجاب میں سکھوں کا قاتل کون ہے، پاکستان میں، بلوچستان میں، کے پی میں اور اب آزاد کشمیر میں امن کو خراب کرنے والا، دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والا کون ہے؟ اب امید ہے کہ ان تمام تر سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجئے, ہم بھی پھر آپ کو جواب دے دیں گے. یہ جو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی حمایت روک دیں, تو پوری دنیا کو یہ پتہ ہے, اور میرے ان سوالوں سے شاید آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ایکچولی دہشت گردی کی حمایت کون کر رہا ہے. انہوں نے پھر ایکشن کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایت کی ہے کہ اب جو بھارتی فوج ہے وہ ایکشن کے لیے تیار ہے. کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایکشن. آپ وہ نیوٹن کا جو تیسرا آئی گیس لا ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ریاکشن. آپ ایکشن کریں, ہم ریاکشن دیں گے, لیکن ریاکشن پھر ہماری مرضی کا ہوگا, اور پتہ نہیں آپ اس کو برداشت کر پاتے ہیں یا پھر نہیں کر پاتے. خیر ناظرین, یہ آج کی بڑی خبریں تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے جیسے ہی حماس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم کافی حد تک اس کو قبول کرتے ہیں, تو ان کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے. غزہ میں کوئی بھی بمباری نہیں ہوگی, غزہ میں کوئی بھی جارحیت نہیں ہوگی. اسرائیل کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مخفیوں کی باحفاظت رہائی چاہتے ہیں, اسرائیل اگر چاہتے ہیں مخفیوں کی باحفاظت رہائی, ہاسٹیجز کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو اپنے حملے بند کرنے ہوں گے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جو حماس کی جانب سے رسپانس دیا گیا, ایکچولی دیر پا امن کے لیے, اس کا مطلب وہ کوششیں کر رہے ہیں, چاہتے ہیں. بھارت کی عرض سرائی کے متعلق بھی آپ کو بتایا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہ بھارت اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر دوبارہ حملہ کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیجیے گا, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.